السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول لو آف دا بیسٹ از قلم فروا خالد کی نمبر 14 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی کیس نمبر 14۔ اس کی تڑپ بھی ویسی ہی تھی، مگر وہ شخص اس وقت کسی کی بھی پکار نہیں سن رہا تھا۔ اسے روم سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ مضبوط ہتھیلی چھوٹ گئی تھی جس نے آج تک کبھی اسے گرنے نہیں دیا تھا، جو ہر بار اس کے لڑکھڑانے سے پہلے سے تھام لیا کرتا تھا۔ وہ ICU سے باہر آ کر زمین پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیوں کیا میں نے یہ سب؟ کیوں دھوکہ دیا میں نے اسے؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ میرے حصے کی گولیاں اس نے کیوں اپنے سینے پر کھائیں؟ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے جتنی تم مجھ سے کرتے ہو؟ نہیں تھی میں تمہاری محبت کے قابل۔ وہ ہچکیوں سے روتی، چڑیوں سے بھری اپنی کلائیوں کو زمین پر مارتی انہیں لہولہان کر گئی تھی۔ کب سے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی یہ تکلیف دیکھتے اس کے گھر والے اس کو خود کو نقصان پہنچاتے دیکھ آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے قریب مت آئیے گا آپ لوگ، دور رہیں مجھ سے، آپ سب ذمہ دار ہیں میری اس تکلیف کے۔ انہیں اپنے قریب آتے دیکھ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان سب کو فاصلے پر ہی روک دیا تھا۔ اس وقت وہ ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک بیوی کے روپ میں تھی، جس سے دھوکے کے تحت اس کے شوہر کو چھیننے کی کوشش کی گئی تھی، جس کی زندگی برباد کرنے والے اس کی خوشیوں کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے سب سے قریبی رشتے تھے، جن پر وہ اندھا اعتبار کرتی تھی۔ وہ آج تک اس شخص کا دل توڑتی آئی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جسے جوڑنے والا اس سے روٹ چکا تھا، شاید کبھی اس کی زندگی میں واپس نہ آنے کے لیے۔ اس کے کانوں میں اس شخص کے کہے آخری الفاظ گونج رہے تھے جو اسے مزید اذیت میں مبتلا کر گئے تھے۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی سے دھوکہ کھایا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ تم مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہو۔ میں تو اسی دھوکے میں جیتا رہا کہ تم مجھ سے محبت ہے۔ مجھے ایسی زندگی ہی نہیں چاہیے جہاں مجھے تمہاری نفرت سہنی پڑے۔ میں مر جانا چاہتا ہوں، دعا کرنا میں مر جاؤں، کیونکہ اگر میں زندہ بچ گیا تو تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ نفرت کیسے نبھائی جاتی ہے بہت اچھے سے سکھاؤں گا تمہیں۔ اب اس کے کانوں میں اب بھی وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ میں آپ کی نفرت برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پلیز ایک بار لوٹ آئے۔ میں آپ کی دی ہوئی ہر سزا برداشت کر لوں گی، مگر خدا کے لیے مجھے یوں چھوڑ کر مت جائیں۔ اس لڑکی کی تڑپ کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے حال سے بے حال تھی۔ جب ICU کا دروازہ کھلا تھا، ڈاکٹر کا سنجیدہ چہرہ اور خاموش آنکھیں دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ بولتے، وہ خود میں مزید اذیت برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھ پائی تھی اور ڈاکٹر کے الفاظ سننے سے پہلے ہی لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں کا دل اس کی حالت دیکھ چیر چکا تھا۔ ویسے تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے جیسا ہو چکا تھا، مگر اب پچھتانے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس شخص سے دور کرنا چاہتے تھے، مگر وہ انہی سے دور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ لوگ زرداد کو بچا پانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ یہ خیبر اجنا پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ پورے 10 دن بے ہوش رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کتنے ہی دن اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ زرداد کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس نے دوبار خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اب ہر وقت اس کے پاس کوئی نہ کوئی موجود رہتا تھا۔ رحمت منزل والوں میں سے کوئی بھی خود کو اجنا سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ سب اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے، لیکن اجنا نے ان میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس گھر سے ہی چلے جانا چاہتی تھی۔ یہ لوگ اس کی بربادی کے ذمہ دار تھے۔ اس کو دنیا کے ہر انسان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے صرف اور صرف زرداد ہاشم خان چاہیے تھا۔ اسے تر نیند کی دوا دے کر سلا دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی ہوش میں آتی تھی رو رو کر اپنی حالت خراب کر دیتی تھی۔ زرداد جاتے جاتے بھی اس کی ساری مشکلات کو خاتمہ کر گیا تھا۔ اس نے اس کے سارے دشمنوں کو مار دیا تھا۔ اب نہ تو اس کے سر پر طارق بھاگے خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی قید، لیکن وہ اب خود ہی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اٹھی تھی۔ وہ ٹھیک سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، مگر اسے اپنی پرواہ تھی ہی کہاں۔ اجنا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اجنا نے چہرہ اوپر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ نسیمہ بیگم کی مہربان آواز پر اجنا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ انہیں اس لمحے اپنے سامنے دیکھ اجنا کی آنکھیں بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ ان کے سینے سے لگتی سسک اٹھی تھی۔ اجنا کی حالت دیکھ نسیمہ کا دل کٹ گیا تھا۔ وہ بہت پیارا انسان تھا بیٹا، مگر آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے نسیمہ بیگم نم لہجے میں بولتی اجنا کی اذیت میں کئی گنا اضافہ کر گئی تھی۔ میں جانتی ہوں اماں وہ بہت اچھے تھے، میں کیا کروں اب؟ کاش وہ ایک بار لوٹ آئیں تو میں اپنی ہر غلطی کا کفارہ ادا کروں گی۔ سب کہتے تھے کہ وہ غلطی کرنے پر بہت سخت سزا دیتے ہیں، مگر اتنی اذیت ناک سزا کون دیتا ہے بھلا؟ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے انہیں دھوکہ دیا تھا نا، مجھے مرنے دیتے، کیوں بچایا مجھے؟ نہیں چاہیے ایسی زندگی مجھے جس میں وہ نہ ہو۔ اجنا کی حالت ایک بار پھر سے غیر ہو چکی تھی۔ نسیمہ بیگم نے بہت مشکل سے اسے چپ کروایا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، ایک ایسا سچ جس کو آپ کو بہت پہلے ہی باخبر ہو جانا چاہیے تھا، مگر زرداد نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تاکہ آپ اذیت کا شکار نہ ہوں۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سچ آپ کو نہ بتانا زرداد کی زندگی چھین جائے گا۔
नसीमा बेगम की बात पर इज़ना गुमसुम सी बैठी उन्हें देखती रही थी। जब नसीमा बेगम ने इज़ना को अकमल यूसुफजई की असल औलाद से लेकर जरदाद से के निकाह तक की सारी सच्चाई बता दी थी। इज़ना फटी फटी आंखों से कितनी ही लम्हे उन्हें तकी गई। जिन लोगों को वो मामा बाबा कह कर पुकारती आई थी वही लोग इतने सालों से इसे धोखे में रखे आए थे। वो अपनी औलाद को बचाने के लिए इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते आए थे। जितने वो इतने सालों से इसी खुद अजियती का शिकार रही थी वो इन सब लोगों के लिए मुसीबत का बाइस थी। वो जरदाद पहले ऐसा नहीं था, इसके अपने घर वाले जरदाद के भी कसूरवार थे। इज़ना को लगा था इसका दिल रुक जाएगा। रहमत मंजिल वाल तो कभी इसके थे ही नहीं। इसका अपना तो एक वही शख्स था जो इसकी खातिर लड़ते लड़ते अपना आप हार गया था। इज़ना की तकलीफ़ कई गुना बढ़ गई थी। जरदाद के फ़ादर और ये सब दुश्मनी। इज़ना को अचानक से ख्याल आया था कि जरदाद के बाबा भी तो इसके दुश्मनों में शामिल होकर अपने ही बेटे के दुश्मन बने हुए थे। इसके सवाल पर नसीमा बेगम के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। आगा हाशिम खान शुरू से ही काले धंधों में मुलविस रहा था। इसने अपने चचाजाद कज़न नरमीन से ज़बरदस्ती निकाह किया था, जो एक बहुत ही नेक और परहेज़गार लड़की थी, जिसने आगा की ये ख़ता भी माफ़ करके इसे दिल से अपनाने की कोशिश की, मगर आगा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। एक दिन नरमीन के मना करने के बावजूद वो इसे अपने साथ एक पार्टी में ले गया था, जहाँ इसके बॉस की बुरी नज़र नरमीन के बापर्दा हुस्न पर पड़ी थी। इन दिनों जरदाद 7 साल का था, जबकि नूरेज़ 2 साल का। जरदाद अपने बाप की फितरत से वाकिफ़ था। इसके घर के माहौल ने इसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। वो अपनी माँ को इस अजाब से निकालना चाहता था, मगर जिस उम्र में वो था अपने बाप से टक्कर नहीं ले सकता था। आगा के बॉस ने इसे बुलाकर एक रात के लिए नरमीन जो अपने पास भेजने का कहा था, जिसके बदले में वो इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनाने का वादा कर गया था। ये बात सुनकर आगा की लाल टपक पड़ी थी। इसे इतनी आसानी से इतनी बड़ी पावर मिल रही थी और भला क्या चाहिए था इसे। इसने घर आकर नरमीन को ये सब बताकर वहाँ जाने का कहा था, जो सुनते ही नरमीन अपनी बदबख्ती पर आंसू बहाते जाने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आगा अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आया था। इसने इस बात के लिए नरमीन को बहुत मारा था और उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ ले जाने का हुक्म दिया था। जरदाद इन दिनों अपनी नानी के पास गया था। इसे अपनी माँ पर हुए जुल्म का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मगर अगले ही दिन वो घर पहुंचा, वहाँ इसके लिए क़यामत टूट चुकी थी। इसकी माँ ने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर खुदकुशी कर ली थी। वो औरत जो हमेशा से दीन इस्लाम की राह पर चलने की तलकीन करते आई थी, वो बेबसी की इंतहा पर पहुँचते और कोई चारा ना पाते अपनी इज़्ज़त की खातिर खुद को ख़त्म कर गई थी। किसी की सूरत ही नहीं आ रहा था कि इसकी माँ ऐसा कोई अमल कर सकती है। आगा ने मरने के बाद इन भी इस बदकिस्मत को नहीं बख्शा था। इसने नरमीन की माँ और बेटों को यही बताया कि नरमीन किसी की गैर मर्द से नाजायज़ ताल्लुकात थे। वही सामने आने पर इसने खौफज़दा होते खुदकुशी कर ली है। जरदाद ने ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसने नसीमा से बेगम से इस बारे में पूछा था, जिन्होंने इसकी माँ की पाक दामनी के बारे में सब सच बता दिया था। जरदाद को पहले से ही अपने बाप से नफरत थी, मगर इस दिन के बाद से वो अपने बाप को सज़ा देने का फ़ैसला कर गया था। आगा चाहता था कि इसके दोनों बेटे इसके नक्शे कदम पर चलें, मगर जरदाद अपनी माँ की ख्वाहिश पर अमल करते पुलिस फ़ोर्स ज्वाइन करना चाहता था, ताकि अपने बाप और इस जैसे ज़ालिम लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा सके। जरदाद अपने बाप को छोड़कर अपनी नानी के साथ रहने लगा था। इसने नूरेज़ को भी अपने साथ लाने की बहुत कोशिश की, मगर आगा ने नूरेज़ के दिल में इसकी माँ और जरदाद के लिए ऐसी नफ़रत भर दी थी कि वो जरदाद से मिलना भी छोड़ गया था। जरदाद ने पुलिस फ़ोर्स ज्वाइन की थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने बहुत मेहनत की थी, मगर यहाँ भी इसके बाप ने इस नाम से इसे रुसवा कर दिया था। रही सही कसर रहमत मंजिल वालों ने पूरी की थी। अकमल यूसुफजई ने जरदाद के खिलाफ वो केस बनाए थे कि जरदाद के वहमो गुमान में भी नहीं थे। इस सब के बाद ही जरदाद ने हाशिम दादा बनकर इन सब लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने का फ़ैसला किया था। जरदाद की ज़िंदगी के बारे में सुने इज़्ना पूरी तरह से ढह गई थी। वो ख़ुद को मज़लूम कहती आई थी। इससे लगा था इसकी ज़िंदगी तंग की गई है, मगर जो कुछ जरदाद के साथ हुआ था वो सुनकर ही इज़्ना का दिल कांप उठा था। नसीमा बेगम कब की वहाँ से जा चुकी थी, मगर इज़्ना के लिए तो अज़ियत का एक नया बाब खुल चुका था। कहीं न कहीं जरदाद की मुजरिम वही थी। अगर जरदाद के साथ इसका निकाह ना होता तो इसके घर वाले जरदाद के साथ ये सब भी ना करते। इज़्ना रोती हुई वहीं तकिए पर ढह गई। इसकी निगाहों में जरदाद के साथ गुजारे लम्हे किसी फ़िल्म की तरह चल रहे थे। एक बार वो शख्स वापस लौट आता तो वो अपनी हर गलती का इजाला कर लेती और दोबारा कभी इसे खुद से दूर ना जाने देती। इज़्ना के साइड टेबल पर बेल बजी थी, जिसके साथ इस दिन का वाक़या इसकी ज़हन की स्क्रीन पर ताज़ा हुआ था। सब घर वाले किसी पार्टी में गए हुए थे इस दिन, और वो हमेशा की तरह घर में कैद थी। वो बेड पर सोने के लिए लेटी थी जब इसी लम्हे से करीबी रखे मोबाइल पर एक इंतहाई मुनफरिद सी रिंगटोन सुनाई दी थी। इसने आंखें खोल हैरत भरे अंदाज में मोबाइल स्क्रीन को घूरा था। इसने ये रिंगटोन भला कब लगाई थी, मगर स्क्रीन पर नंबर के ऊपर जगमगाता नाम देख इज़्ना का दिल ज़ोर से धड़का था, जो हस्बैंड के नाम से जगमगा रहा था। वो लेटे से बेख्तियार उठ बैठी थी। ये नंबर इसके मोबाइल में इस शख्स ने भला कब सेव किया था। रिंगटोन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थी। इज़्ना के गाल लाल हुए थे। वो यकटक बैठी स्क्रीन को घूरती रही थी। कॉल एक बार आकर बंद हो चुकी थी। इज़्ना ने सुख का सांस लिया था, पर अगले ही लम्हे मैसेज नोटिफिकेशन देखकर वो सर से पैर तक कांप गई। मेरी कॉल पिक करो जाना, वरना इसके अधूरे मैसेज ने इज़्ना को बहुत कुछ समझा दिया था।
جیسے ہی دوبارہ کال آئی اذنا نے فوراً کال پک کر لی تھی۔ اس شخص سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ آئندہ میری پہلی بیل پر ہی کال پک ہو جانی چاہیے، اگلی بار میسج نہیں آئے گا۔ سر ترین پتھریلا لہجہ شفا کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ اس نے خوف سے لرزتے دل کے ساتھ بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اس شخص نے نہ جانے کس مقصد کے تحت اسے کال کی تھی۔ اس کے بعد کے جواب میں اذنا کچھ نہیں بولی تھی۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس کے اگلے حکم پر اذنا کے منہ کے زاویے بدلے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اذنا نے منہ بناتے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ دوسری جانب سگریٹ سل گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اذنا نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ اکیلے سونے میں کیا مزہ ہے؟ ایک بار میرے کندھے پر سر رکھ کر سو، اسی پرسکون نیند آئے گی کہ آئندہ ہر بار سونے سے پہلے میرا کندھا تلاش کرو گی۔ وہ شخص بے باکی سے بولتا اذنا کے کانوں کی لو تک سرخ کر گیا تھا۔ مجھے ایسی زیادہ اچھی نیند آتی ہے، کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذنا نے اس کی اس بات کا جواب دینا ضروری سمجھا تھا، جس کے جواب میں سے اسپیکر سے ایک زندگی سے بھرپور کہکہا سنائی دیا تھا۔ بہت کیوٹ ہو تم، اور میں بہت شفاق، اچھی بنے گی ہم دونوں کی۔ زرداد نے اس کی بات کو مزاح میں اڑا دیا تھا۔ تیار ہو جاؤ، آج میرا تمہاری رحمت منزل میں لاشوں کا ڈھیر لگانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، لیکن اگر تم نے مزید لیٹ کیا تو موڈ بدلنے میں مجھے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ شخص کسی صورت ایک نارمل انسان نہیں تھا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ لوگوں کو گولیوں سے بھون کر رکھ دینے کا تھا۔ اذنا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی قسمت میں ایسا شخص لکھ دیا جائے گا۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق اسے تیار ہونے کے لیے اٹھنا پڑا تھا۔ اگلے 20 منٹ کے اندر وہ اسی کے بھیجے گئے ریڈ گاؤن میں اپنے حسین بالوں کو پونی ٹیل میں مکید کیے نیچے آ گئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس کے روم سے لے کر گیٹ تک کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اذنا کا دل خوف سے کانپ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی گیٹ سے باہر قدم رکھا، ایک سیاہ رنگ کی کار اس کے سامنے آن رکی تھی، جس کا فرنٹ ڈور کھلا تھا۔ اذنا نے نگاہیں جھکا کر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شخص کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ مردانہ وجاہت کا مالک ہونٹوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجائے اس کا منتظر تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ اذنا نے آج پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اپنے لباس کو سنبھالتی ہوئی اس کے برابر آن بیٹھی، اس شخص کی دل فریب مہک نے اذنا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، ہاتھ بڑھا کر انگلی کے پروں سے اس کی ٹھوڑی کو مضبوط چھوتے مخصوص گمبھیر لہجے میں تعریف کی گئی تھی۔ اذنا نے اس کی حرکت کے ساتھ ساتھ تعریف کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ ہاشم دادا ایسی گستاخی کرنے والوں کی جان نہیں بخشتا تھا، مگر اس لڑکی کے پاس ابھی مہلت تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میری زندگی پہلے کیا کم مشکل تھی جو آپ مجھے مزید تنگ کرنے آ گئے ہیں؟ میں نے آخر کیا بگاڑا ہے آپ کو؟ آپ نے مجھے میرے گھر والوں کی نگاہوں میں بالکل مشکوک بنا کر رکھ دیا ہے۔ اپنے آیان پر گولی کیوں چلائی؟ اس نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ آپ میری سوچ سے زیادہ برے انسان ہیں۔ کاش مجھے آپ سے شدید نفرت ہو جائے اور آپ کو مجھ سے، تاکہ کبھی دوبارہ میرے راستے میں مت آئیں۔ اذنا اب کی بار خاموش نہیں رہ پائی تھی، اور ایک ہی سانس میں وہ سب بول گئی تھی جو یہاں آنے سے پہلے اس نے سوچا تھا۔ مگر اس کی بات ختم ہوتے ہی زرداد نے سامنے رکھی پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ پی لو، تمہاری سانس پھول گئی تو مسئلہ میرے لیے بنے گا۔ اس شخص کی کوئی بھی بات تن سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ اذنا نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر گاڑی سے باہر اچھال دی تھی۔ زرداد نے گاڑی سے باہر دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی روک دی تھی۔ اذنا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ایک دم سے خونخوار تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ اذنا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں باہر کی جانب دیکھا، جہاں کا منظر دیکھ وہ خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ 5 لڑکے ایک لڑکی کو زبردستی گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ ناول جاری ہے۔